السلام علیکم ناظرین، ٹی این این ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں وقار حسین۔ نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ کرونا سے ایک دن میں 9 افراد جاں بحق، 747 نئے کیسز رپورٹ۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 2,88,047 تک جا پہنچی۔ بلو اکنامی پالیسی سے قیمتی زر مبادلہ کی بچت ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں یقینی بنائیں گے پاکستان اپنی سمندری صلاحیتوں پر پورا اترے۔ اسرائیل یو اے ای معاہدہ، فلسطینیوں کو جائز حقوق دیے جائیں۔ پاکستان نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن و استحکام بھی پاکستان کی کلیدی ترجیح ہے۔ بھارتی یوم آزادی کے موقع پر دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے یوم سیاح منایا۔ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں بھارت دنیا میں ہندو انتہا پسندی کی علامت بن چکا ہے۔ آرمی چیف اور بل گیٹس میں ٹیلی فونک رابطہ، پولیو اور کرونا سے متعلق بات چیت۔ سپہ سالار کہتے ہیں این سی او سی کے ذریعے پاک فوج کے تعاون سے کرونا پر قابو پایا گیا۔ ML1 کے افتتاح پر چین سے بڑی شخصیت کی آمد متوقع ہے۔ شیخ رشید کہتے ہیں ML1 پاکستان کی تاریخ کا گیم چینجر ہے۔ توشہ خانہ ریفرنس، نواز شریف نے احتساب عدالت کی کارروائی چیلنج کر دی۔ درخواست میں کہا گیا کہ احتساب عدالت کی کارروائی اور طلبی کا اشتہار کالعدم قرار دیا جائے۔ ملک میں کلبھوشن جیسے کردار سیاست سمیت ہر شعبے میں موجود ہیں۔ فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں ملک میں اگر امن ہے تو اس کے پیچھے وردی ہے۔ نفرتوں کو ختم کرنا ہوگا، ریاستی ادارے کوئی راستہ نکالیں۔ خواجہ سعد رفیق کہتے ہیں سب کو نیا میثاق جمہوریت اور میثاق معیشت کرنا چاہیے۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ مہلک وائرس نے 9 افراد کی جانیں لے لیں، جس کے بعد اموات کی تعداد 6,162 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 2,88,047 تک جا پہنچی ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 747 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 95,203، سندھ میں 1,25,632، خیبر پختونخوا میں 35,091، بلوچستان میں 12,144، گلگت بلتستان میں 2,452، اسلام آباد میں 15,346، جبکہ آزاد کشمیر میں 2,179 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 22,53,131 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 23,722 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 2,65,624 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 768 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پنجاب میں 2,180، سندھ میں 2,313، خیبر پختونخوا میں 1,238، اسلام آباد میں 173، بلوچستان میں 138، گلگت بلتستان میں 60 اور آزاد کشمیر میں 60 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے بلو اکنامی پالیسی تشکیل دینے پر وزارت میری ٹائم کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ بلو اکنامی پالیسی سے قیمتی زر مبادلہ کی بچت ہوگی اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا بحری جہاز کے شعبے کو نئی زندگی دینے کے لیے بلو اکانومی پالیسی تشکیل دی گئی۔ یقینی بنائیں گے پاکستان اپنی سمندری صلاحیتوں پر پورا اترے۔ خیال رہے وفاقی وزیر علی زیدی نے نئی شپنگ پالیسی کا اعلان کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستانی فلیگ کے حامل جہاز کو بریتھنگ رائٹ ملے گا۔ غیر ملکی کی جگہ پاکستانی فلیگ والے جہاز کو فوقیت دیں گے۔ پاکستان میں رجسٹر جہاز کو لنگر انداز ہونے کے لیے ترجیح دی جائے گی۔ نجی شعبے کے لیے GRT 25% کم رکھا۔ علی زیدی کا کہنا تھا پاکستان کی زیادہ تر برآمدات بندرگاہوں سے ہوتی ہیں۔ ماضی میں میری ٹائم سیکٹر کو نظر انداز کیا گیا۔ بندرگاہ پر پہلے جہاز لگانے کے لیے کرپشن کی جاتی تھی، جس کا خاتمہ کر دیا۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان معاہدے پر کہا ہے کہ معاہدے کے حوالے سے علم ہے۔ پاکستان ہمیشہ سے پختہ عہد پر قائم رہا ہے کہ فلسطین کے عوام کے تمام جائز حقوق انہیں دیے جائیں، جس میں استصواب رائے کا حق بھی شامل ہے۔
मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज ने मुआहदे पर पाकिस्तान के रद्द अमल से आगाह करते हुए कहा है, पाकिस्तान ने मुत्तहदा अरब अमारात और इसराइल में ताल्लुकात की मुकम्मल बहाली के मुआहदे का मुश्तरका बयान देखा है। ये दूरस मुज़म्मरात की हामिल पेशरफ्त है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि मुनसिफाना जामे और पायदार अमन के लिए पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहदा और OIC की मुतालिका करारदादों और आलमी कानून के मुताबिक हमेशा दो रियासती हल की हिमायत की है। जाहिद हफीज का कहना था कि पाकिस्तान इस तज्जिए से रहनुमाई हासिल करेगा कि कैसे फलस्तीनियों के हुकूक और उमंगों को मुकद्दम रखा जाता है और किस तरह से इलाकाई अमन, सलामती और इस्तेहकाम की पासदारी की जाती है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज मुत्तहदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदा हुआ था, जिसके तहत दोनों मुमालिक के सिफारती ताल्लुकात बहाल हो जाएंगे। मुआहदे के मुताबिक इसराइल मकबूजा मगरबी किनारे के हिस्सों के यकतरफा इल्हाक के अपने मंसूबे को मौखर कर देगा। भारत की यौम आज़ादी के मौके पर दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने यौम सियाह मनाया। इस सिलसिले में पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत दुनिया भर में एहतजाजी रैलियाँ निकाली गईं और मुजाहरे किए गए, जबकि मकबूजा कश्मीर में भी सोग मनाया गया और मुकम्मल हड़ताल की गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ और दुनिया भर में मुकीम कश्मीरियों ने भारत का यौम आज़ादी यौम सियाह के तौर पर मनाया, जिसका मकसद आलमी बरादरी की तवज्जो मकबूजा कश्मीर पर भारत की जानिब से मुसलसल तसल्लुत की जानिब मबजूल करवाना है। तर्जुमान हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना था कि भारतीय सिफारत खाने के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाजी मुजाहरे का मकसद दुनिया की तवज्जो कश्मीर की तरफ मबजूल कराना है। एहतजाजी मुजाहरे में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कायदीन ने शिरकत की, जबकि एहतजाज के जरिए भारतीय मजालिम को दुनिया के सामने उजागर किया गया। दूसरी जानिब वफाकी वजीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अली अमीन खान गंडापुर ने भारतीय यौम आज़ादी के हवाले से अपने पैगाम में कहा कि LOC के दोनों अतराफ के कश्मीरी भारत के यौम आज़ादी को यौम सियाह के तौर पर मनाया। कश्मीरी पूरी दुनिया के सामने भारतीय नाम निहाद जमहूरियत और सेकुलरिज्म को बेनकाब करेंगे। लाखों कश्मीरियों के हुकूक सल्ब करके भारत किस मुंह से यौम आज़ादी मनाता है। उधर हुर्रियत रहनुमा यास्मीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने अपने पैगाम में कहा कि जब तक कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिलता, हिंदुस्तान को आज़ादी के जश्न मनाने का कोई हक नहीं। उनसे उनके जीने का हक, आज़ादी का हक छीन लेना है। कश्मीरियों से उनके तमाम हुकूक छीन लिए हैं। तुमने कश्मीर को कश्मीरियों का कब्रिस्तान बना लिया है। हिंदुस्तानियों, ये बात मत भूलना, तुम्हारे जश्न तले कश्मीरियों का खून है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा है कि पोलियो से पाक पाकिस्तान के लिए काविशें कौमी फरीज़ा हैं। पोलियो के खात्मे के लिए वर्कर्स, मोबाइल टीम्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों का अहम किरदार है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार के मुताबिक पाक फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा और माइक्रोसॉफ्ट और गेट्स फाउंडेशन के सरबराह बिल गेट्स के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें पाकिस्तान की कोरोना वबा से निमटने के लिए हिकमत अमली और इंसदादी पोलियो मुहिम पर तबादला ख्याल किया गया। बिल गेट्स ने पाकिस्तान भर में इंसदादी पोलियो मुहिम के लिए पाक फौज की कामयाब इकदाम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि पाक फौज ने हर जगह इंसदादी पोलियो मुहिम की रसाई यकीनी बनाई है। पाकिस्तान में बच्चों की सेहत की बेहतरी के लिए ताउन जारी रखेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पोलियो से पाक पाकिस्तान के लिए काविशें कौमी फरीजा है। पोलियो के खात्मे के लिए वर्कर्स, मोबाइल टीम्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों का अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि NCOC के जरिए पाक फौज के ताउन से कोरोना पर काबू पाया गया। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मरियम नवाज़ ने पत्थरों वाला जुलूस निकाला। मरियम नवाज़ की पेशी पर रावलपिंडी से भी वैन्स किराए पर ली गईं। हमजा शहबाज का केस संगीन है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, स्टॉक एक्सचेंज की सूरत हाल बेहतर हो रही है, इंडस्ट्री चल पड़ी, मईशत बेहतरी की तरफ गामजन है। वज़ीर आज़म ने इंसदादे कोरोना के लिए बेहतर हिकमत अमली दी। भारत में रोजाना 60,000 कोरोना केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। कोरोना से निमटने के लिए स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी कामयाब रही। शेख रशीद का कहना था, 17 अगस्त से मजीद 10 ट्रेनें चलाई जाएंगी। ML1 तारीखी मंसूबा है, इसका तारीखी होगा। ML1 का क्रेडिट वजीर आजम और आर्मी चीफ को जाता है। IPPs में बिजली के नर्ख कम होने जा रहे हैं। वजीर रेलवे ने मजीद कहा, UAE और इसराइल मुआहदे पर दफ्तर खारजा का बयान आ चुका। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहीं नहीं जा रहे। इमरान खान उस्मान बुज़दार के साथ खड़े हैं। इतने दिन जो मरियम साहबा का बयानिया था वो डिफ्रीजर में लगा हुआ था। सर जी, ये सारी इनकी मूवमेंट्स हैं, इनकी एक ही मूवमेंट है कि हमारी खुदा के वास्ते जान छोड़ो। कौम को किस
سارے پاکستان سے یہ لوگ اکٹھے کیے گئے ہیں. طاقت کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. اور پتھروں کی ویگنیں میں نے نہیں دکھائی، پتھروں کی ساری ویگنیں لاہور کے میڈیا. پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے توشہ خانہ ریفرنس میں احتساب عدالت میں طلبی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی ہے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی درخواست میں کہا کہ احتساب عدالت کی کارروائی اور طلبی کا اشتہار جاری کرنے کا حکم نامہ کالعدم قرار دیا جائے. نیب بلا جواز نواز شریف اور اہل خانہ کو نشانہ بنا رہا ہے. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ نیب اپوزیشن کو ٹارگٹ کر کے آواز دبانا چاہتا ہے. نواز شریف مفرور نہیں بلکہ ضمانت منظوری پر بیرون ملک گئے ہیں. ان کا بیرون ملک علاج جاری ہے، لہٰذا ان کے نمائندے کے ذریعے ٹرائل سامنا کرنے کی اجازت دی جائے. یورپین یونین اور ہیومن رائٹس واچ بھی نیب کے بے بنیاد کارروائیوں کو غیر قانونی قرار دے چکی ہے. توشہ خانہ ریفرنس میں مسلسل غیر حاضری پر نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری اور 17 اگست کو طلبی کا اشتہار جاری ہو چکا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ نواز شریف جان بوجھ کر عدالتی کارروائی سے مفرور ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے کہا ہے کہ پاک فوج کے خلاف بکواس کرنے والوں کی سیاست نہیں چل سکتی. جو وردی کے خلاف سازش کرے گا اسے ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملے گا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ FATF کو سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ پرامن اور انتہا پسند ملک کون ہے. پاکستان میں اقلیتوں کو عزت اور وقار دیا گیا ہے. ہم نے کرتارپور راہداری بنائی، مندروں کی آرائش و تزئین کر رہے ہیں. نام نہاد بھارتی جمہوری اور سیکولرزم دنیا کے سامنے بے نقاب ہو چکا ہے. بھارتی معاشرہ تقسیم کا شکار ہو چکا ہے. مودی سرکار بھارت میں RSS نظریے پر گامزن ہے. بھارت چین کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا. بنگلہ دیش اور دیگر ہمسایہ ممالک سے بھی بھارت کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں. پاکستان کا سیاسی نقشہ قوم اور کشمیریوں کے امنگوں کا ترجمان ہے. مقبوضہ کشمیر ہمارا ہے. مودی کا غروب آفتاب بہت جلد ہوگا. فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ جن کو نیب بلاتا ہے تو واویلا شروع ہو جاتا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں بلایا. نیب میں پیشی کو جمہوریت کے لیے خطرہ قرار دیا جاتا ہے. عثمان بزدار بھی پیش ہوئے لیکن انہوں نے خاموشی سے پیشی دی. اپوزیشن الائنس پارٹیز فار کرپشن مولانا فضل الرحمان کا یہ محبوب مشغلہ ہے. سب نے اپوزیشن کی گزشتہ APC کا حال دیکھ لیا. نہ نومن تیل ہوگا نہ رادھا ناچے گی. مریم نواز کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ نواز شریف حکومت کے کم اور عدالتوں کے مفرور اور ملزم زیادہ ہیں. اس حوالے سے قانونی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. بیگم صفدر آوان کے استاد پرویز رشید اور محمود خان اچکزئی ہیں. ان کے اسکرپٹ اور ڈائریکٹر محمود اچکزئی ہیں. انہوں نے پرویز رشید کے کہنے پر اپنے والد اور چچا کی ہستی بستی سیاست اور کاروبار بگاڑ دیا. انڈین میڈیا سارا دن چین کے خلاف ٹا 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 انہوں نے لگائی ہوتی ہے. کر کچھ بھی نہیں سکتے ان کے خلاف، لیکن سارا دن انڈین را کی گود میں بیٹھ کے وہ انڈین میڈیا چائنا کے خلاف کبوں کی طرح کاں کاں اور ٹا ٹا اور چاں چاں انہوں نے لگائی ہوتی ہے. یہ اس وقت اور پھر کشمیر کی عوام پہ پچھلے 73 سالوں سے جو ظلم اور جبر اور استحصال اور استبداد کا بازار گرم کیا ہوا ہے، اور خصوصاً پچھلے 5 سال سے یہ جو نریندر مودی برسے اقتدار آیا، جو برملا بنگلہ دیش تک بھی آج اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. بنگلہ دیش کی حکومت بھی اس کے ظلم اور جبر کے خلاف. اس نریندر مودی نے اعلان کیا تھا فخر کے ساتھ کہ میں 1971 کے اندر پاکستان توڑنے کے لیے مفتی بہانی کا سپاہی تھا، مفتی بہانی کا اہلکار تھا. اوپنلی تسلیم کیا انٹرنیشنل لیول پہ کہ انہوں نے پاکستان کے اندر انٹروین کیا تھا پاکستان کو توڑنے کے حوالے سے. اور یہی اس انڈیا کا اور اس فاشسٹ ملک کا اور اس فاشسٹ معاشرے کا اور اس کی سوسائٹی کا اور اس کی اسٹیبلشمنٹ کا ترہ امتیاز ہے کہ یہ اس خطے کے ہر ملک، چین، بھوٹان، نیپال، برما، بنگلہ دیش، سری لنکا اور پاکستان، ان کے اندر دہشت گردی ان کی انڈین را مسلسل کرواتی ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے نفرتوں کو ختم کرنا ہوگا، لہٰذا ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ کوئی راستہ نکالیں.
इस हवाले से मजीद जानते हैं। ज़राए इब्लाग़ के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि हम चाहते हैं इंसाफ को जंजीर ना पहनाई जाए, अपने मौक़िफ़ पर कायम रहकर अपने मकासद हासिल करेंगे। सबको नया मीसाक जमहूरियत और मीसाक मईशत करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एहतसाब का चूरन बंद और इंसाफ का बोलबाला होना चाहिए। अगर हम इसी रास्ते पर चलते रहे तो तलखियाँ और नफरतें बढ़ेंगी। मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए नफरतों को खत्म करना होगा। कभी ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दिया। रियासती इदारों की भी जिम्मेदारी है कोई रास्ता निकालें। साद रफीक का कहना था कि मौरूसी सियासत मुस्तरद करते हैं, मुल्क सियासतदानों ने चलाना है, जमहूरियत के सिवा कोई निज़ाम नहीं चल सकता। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।